أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين ودخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 81 سے لے کر 94 تک کی تلاوت کی ہے. بات چل رہی ہے، چونکہ نام ہی سے اندازہ لگ رہا ہے کہ انبیاء کا تذکرہ ہے یہاں، یعنی مختصر لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا تعارف کرایا ہے، ان کی تعریف کی ہے. فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. اور سلیمان پر بھی ہم نے فضل کیا. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور سلیمان کے لیے تیز چلتی ہوئی ہوا، جس کے حکم سے وہ چلتی ہے اس زمین کی طرف جہاں ہم نے برکتیں رکھی ہیں. مراد فلسطین، شام، اردن، لبنان، جارڈن. اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ ہوا جس رخ حضرت سلیمان چاہتے ہوا کو اس رخ حکم دیتے، ہوا ادھر لے چلتی انہیں. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کے جاننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کے جاننے والے ہیں. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. اور شیاطین میں سے، شیاطین سے مراد یہاں جنات ہیں. جنات میں سے کون؟ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، جو ان کے لیے غوطہ خوری کرتے ہیں. یعنی جناتوں کی جو جماعت ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ میں، وہ حضرت سلیمان کے تابع ہیں، ان کے فرما بردار ہیں. جہاں حضرت سلیمان نے حکم دیا وہاں چلے گئے. سمندر میں غوطہ لگا رہے ہیں، وہاں سے موتی ہے، ہیرے جواہرات نکال کر اور بھی قیمتی چیزیں لا کر کے حضرت سلیمان کے پاس میں دے رہے ہیں. تو جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا اور ہوا کو بھی مسخر کر دیا، اور کہا وَكُنَّا وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ بھی کام کرتے ہیں.
صرف ایسا نہیں کہ وہی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، جتنا کام کیے کہے اتنا ہی کریں گے، نہیں، سمندر سے موتی بھی نکال کے لا رہے ہیں اور جب ضرورت پڑی تو دوسرے کام بھی کر رہے ہیں۔ کون؟ جنات۔ اور وہاں 19ویں پارے میں جب پہنچیں گے تو وہاں ملے گا پورا واقعہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا تھا، جب ایک دفعہ جب ہدہد جب غائب ہو گیا تھا، ہدہد جانتے ہیں نا کون ہے؟ جس کو یہاں کی زبان میں کہتے ہیں لکڑ کھدوا، یہاں کی زبان میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ لکڑی کھودتا ہے، اس کے سر پر تاج بھی بنا ہوا ہے، تو اس کا نام ہے ہدہد۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار سے ایک دفعہ غائب، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا بھائی سب کو تو دیکھ رہا ہوں لیکن ہدہد نہیں ہے، کہاں چلا گیا؟ وہ غیر حاضر ہے۔ اچھا آئے، اگر معقول عذر اس نے نہیں بتایا وہ سخت سزا دوں گا اس کو۔ تو پھر وہ سب آیا، آنے کے بعد پھر ملکہ سبا کا پورا واقعہ سنایا کہ آپ یہاں، آپ کی حکومت ہوا پر ہے، پرندوں پر ہے، آپ پرندوں تمام جانوروں کی بولی آپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، جنات پر آپ کی حکومت ہے، اور آپ کے سلطنت کے بغل میں ایک جگہ ہے وہاں سورج کی پوجا ہوتی ہے، ملکہ ہے، دعوت دیجیے اس کو اللہ کی۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر بتایا سوا کر کے ہدہد نے، پھر سلیمان علیہ السلام نے پھر خط لکھا، پھر بھیجا، پھر وہ ملکہ سب آئی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں۔ تو یہ جب آئی، اس زمانے میں 3D ٹائلز حضرت سلیمان نے لگوایا تھا، ہم آج دیکھ رہے ہیں نا 3D ٹائلز، ہم آج دیکھ رہے ہیں کیسا ہوتا 3D ٹائلز، دیکھا نا؟ دیکھو نا، کیا دیکھو تو 3D ٹائلز، ٹائلز جو ہم لوگ زمین میں لگواتے ہیں، گھروں میں لگواتے ہیں، باتھ روم میں لگواتے ہیں، وہ ٹائلز 3D مارکیٹ میں مل رہا ہے۔ ایسا لگے گا کہ آپ چل رہے ہیں تو لگے سامنے گڈھا، آپ گڈھے میں گر رہے ہیں، حالانکہ گڈھا وڈھا نہیں ہے، اور سامنے لگے کہ بالکل اب شیر سامنے سے چلا رہا ہے، لیکن وہ صرف تصویر ہے۔ آج سے 3500 سال پہلے سلیمان علیہ السلام نے بنوایا تھا ملکہ سبا کے لیے محل میں، اور ایسا فرش بنا ہوا تھا، 3D تھا وہ، کہ جب ملکہ سبا جب اس فرش پر جب چلنے لگی تو اپنے پانچے اٹھا لی تھی، پانچے سمجھ رہے نا، اپنے کپڑے جو کپڑا پہنی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور ایسا معلوم تھا کہ پورا پانی چل رہا ہے، حالانکہ پانی نہیں تھا وہ۔ اس زمانے میں 3D ٹائلز لگوایا تھا حضرت سلیمان نے۔ تو ایک لمبی کہانی ہے، وہ واقعہ جب وہاں جب پہنچیں گے تو پھر پورا بتائیں گے۔ تو اسی کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے آنے سے پہلے کہا تھا تمام جناتوں سے کہ اس کا جو تخت ہے وہ تخت کون لائے گا؟ یمن سے، کہاں؟ فلسطین۔ اس زمانے میں 1 مہینے کی مسافت۔ تو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ، ایک تھا کانا جنات، اس نے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہم حاضر کر دیں گے۔ حضرت سلیمان نے کہا اچھا، حاضر ہے سامنے، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ہم اس کو حاضر کر دیں گے، اس تخت کو یہاں لا دیں گے۔ کون تھا؟ کانا، جنات۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی قدرت دی، کیسی طاقت دی اس قوم کو، اس مخلوق کو۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور یہاں پر تو لا کر حاضر کر دیا۔ جب سورہ نمل میں جب پہنچیں گے، نمل کے مطلب ہے چونٹی،
چوٹی کا واقعہ بھی اس میں ہے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جو پیش آیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُنَّا لَهُمْ حافظین اور ان پر ہم ہی ان کے محافظ ہیں. ان تمام کے محافظ ہم ہی ہیں. سلیمان کو جو دیا ہے یہ سلیمان کا کمال ہے, یہ کمال میرا ہے. ہوا کو بھی اور جنات کو بھی کس کے تابع کر دیا ہم نے؟ سلیمان کے تابع کر دیا. اب یہاں سے تذکرہ شروع ہو رہا حضرت ایوب علیہ السلام کا. ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. حضرت ایوب علیہ السلام اور ایوب پر بھی ہم نے فضل کیا. اذ نادى ربه جب اس نے اپنے رب کو پکارا, کیا کہا؟ انی مسنی الضر کہ تکلیف, بہت زیادہ تکلیف نے مجھے جکڑ لیا, پڑ لیا. حضرت ایوب علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی ہوئی, اور اللہ تعالیٰ نے جب امتحان جب لیتا ہے, آزمائش جب کرتا ہے, تو کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ تو سب پک جاتے ہیں. ذرا سی کوئی مصیبت آئی کہ ایسا واویلا مچاتے ہم لوگ, ایسا واویلا مچاتے ہیں, ایسی شکایت کرتے اللہ تعالیٰ کی کہ مت پوچھیے. اور پیچھے جو اللہ نے جو فضل فرمایا اس کا کوئی تذکرہ نہیں کرتے. ایک اگر مصیبت آ گئی تو اس مصیبت پر اللہ تعالیٰ کی اتنی شکایت ہو جاتے ہیں. اور حضرت ایوب علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا, آزمایا. کتنے دن؟ ایک دن, 2 دن. ہم لوگ ایک ہفتہ, 1 مہینہ تک اگر کسی بیماری میں کسی چیز میں مبتلا ہو جاتے تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. اور حضرت ایوب علیہ السلام 7 سال تک مستقل آزمائش میں رہے. 7 سال. اور ایسی بیماری کہ سب بالکل ان کو چھوڑ دیا, سب لوگوں نے, صرف بیوی ساتھ رہی. اللہ تعالیٰ نے گھر, محل, اولاد, بیوی, بچے, دنیا کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی تھی, اور پھر اچانک اللہ تعالیٰ نے سب چھین لیا, لے لیا سب. بچے مر بھی گئے, کچھ جدا ہو گئے, بیویاں جدا ہو گئیں, مال و اسباب سب ختم ہو گیا. یہاں تک کہ جب بیماری جو لاحق ہوئی ہے حضرت ایوب علیہ السلام کو, تو صرف اور صرف دل اور زبان یہی باقی تھا. باقی جسم کا کوئی حصہ صحیح سلامت نہیں تھا. جس میں سے ایسی بدبو آ رہی تھی کہ گاؤں والوں نے نکال دیا, ہٹ بھگاؤ یہاں سے, ہٹاؤ. جو کوڑا کر, جہاں کوڑا پھینکتے ہیں بالکل کنارے کہیں دور, جہاں کوڑا ڈمپ کرتے ہیں ہم لوگ, وہاں لے جا کر حضرت ایوب کو ڈال دیا. یہ بدبو آ رہی, کون رہے گا اس کے پاس؟ ایسی بدبو آ رہی, پورا جسم سڑ گیا. اللہ کا امتحان, خون نکل رہا ہے, پیپ نکل رہا ہے. لیکن اس حالت میں بھی, روایت میں آتا ہے, اس حالت میں بھی بہت دنوں تک حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتے تھے, مارے شرم کے کہ کہیں بے صبری میں نہ شمار ہو جائیے. بہت دنوں تک دعا نہیں مانگتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے صبری میں یعنی میرا شمار ہو جائے, ہم صبر کرنے والوں میں پھر ہم نہ رہ پائیں. ہم لوگ پر کوئی تھوڑی سی مصیبت آتی ہے, لے مولوی, لے مولانا, جھاڑ پھونک, چھو چھاڑ شروع ہم لوگ کیا. ایسی مصیبت کہے آگے, کیا ہو گیا, کیا ہو گیا, کون جادو کر دیا, کون ٹونا کر دیا, کون سحر کر دیا, کون جنات پکڑ لیا, کون شیطان پکڑ لیا. تو اپنے بڑا خود ہے شیطان ہے, تم کو کب تو تم کو تو دے گا شیطان شرمندہ ہوا.
سات سال تک حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام بالکل پریشان، یعنی اس بیماری میں مبتلا رہے، لیکن اس زبان سے بھی اللہ کا شکر، ہر وقت اللہ کی یاد میں لگے رہتے تھے۔ بیوی جو تھی، بیوی کا نام تھا لیا، لیا بنت میشا۔ یہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہے یا پوتی ہے، یہ گاؤں والوں نے نکال دیا۔ حضرت ایوب کی اہلیہ محترمہ دوسرے کے گھر میں کام کرتی تھی، تو وہاں سے کچھ کھانا پینا جو ملتا تھا تو وہ لے کر آتی تھی اور حضرت ایوب کو کھلاتی تھی۔ جب حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بہت زیادہ تکلیف نے مجھے پکڑ لیا۔ اب بتائی کہ 7 سال تک، یہ تو اللہ کا امتحان تھا نا، آزمائش تھی، میرا بندہ کہاں تھا؟ تو دعا کر رہے ہیں وانت، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ 7 سال تک جب اسی طرح رہے، تو جب اللہ کی مرضی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت ایوب کو، ایوب جہاں پر تم لیٹے ہو وہیں پر کیڑی رگڑو۔ چشمہ پھوٹا وہاں سے، صاف شفاف پانی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا غسل کرو اس پانی سے، اور اس پانی کو پی لو، جو پانی نکل رہا ہے اس کو پیو بھی، اور اسی سے غسل کر لو، نہا لو۔ بالکل بھلے چنگیوں کا جیسے پہلے تھے، حسین و جمیل خوبصورت، بالکل ہو گئے۔ جنت سے لباس آیا، اس کو زیب تن کر لیجیے، اور کپڑا پہن کر کے کنارے دور جا کے بیٹھ گئے۔ اب بیوی جو آئی کھانا لے کر کے، اب کھوج رہی کہ میرا شوہر کہاں ہے، تو یہیں پڑا ہوا تھا، پہچان نہیں رہی، تو انہیں سے پوچھ رہے، یہاں پر ایک آدمی پڑا ہوا تھا بیمار، جس کے جسم سے ہر وقت خون بہتا رہتا تھا، تب پیپ نکلتا رہتا تھا، وہ آدمی کہاں گیا؟ حضرت ایوب نے کہا کہ میں ہی ہوں۔ کہا کہ مجھ سے مذاق کیوں کرتے ہو تم؟ حضرت ایوب نے کہا کہ میں ہی ایوب ہوں، 7 سال تک اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھا، تم فلاں ہونا، لیا ہونا، اللہ تعالیٰ نے امتحان لے لیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہو گیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، اور ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، فَكَشَفْنَا مَا بِهِ، اور اس سے اس کی تمام مصیبتوں کو ہم نے، تکلیفوں کو ہم نے کیا کیا؟ کھول دیا، ہٹا دیا، دور کر دیا۔ اور صرف ایسا نہیں کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام بالکل اسمارٹ بن گئے اور گھر میں ہڑیا الٹا ہوا ہے، ایسا نہیں تھا۔ آگے فرمایا وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، کہ ہم نے اس عطا کر دیا ان کو، ان کے اہل خانہ جتنی بیویاں تھیں سب واپس کر دیا، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان کے بیٹے، اور اسی کے مثل معہم، اس کے ساتھ کر دیا۔ یعنی پہلے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے 7 بیٹے تھے، اور جب سب مر گئے، بھلا گئے، یا پھر سب ادھر ادھر چلے گئے چھوڑ کر کے باپ کو، یہ بوڑھا کو کون دیکھے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو لوٹا دیا، بیویاں بھی لوٹا دی اور بیٹے کو بھی لوٹا دیا، اور بعد میں کہ پھر جو حضرت جو لیا تھی بیوی، اس سے پھر 7 بیٹے ہوئے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ 7 بیٹے نہیں ہوئے، بلکہ وہ 7 بیٹے تھے، 7 پوتے ہوئے پھر،
اسی کے لیے کہا گیا معہم، اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا ان کے خاندان کو. اور آگے فرمایا رحمتم من عندنا، میری رحمت عندنا، ہماری رحمت خاص ہے ہماری طرف سے. وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، اور یہ نصیحت ہے عبادت کرنے والوں کے لیے. جو عبادت کرے گا، مصیبتیں آئیں گی اس طرح سے صبر کرے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے لیے خاص ہے. ہم لوگ تھوڑی سی نماز پڑھے، تھوڑا سا روزہ رکھا، تھوڑا سا کچھ مجاہدہ کیا، کوئی مصیبت آ گئی، لو اب کیا کریں گے؟ کسی کی شکایت تو نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی شکایت بھرپور کرتے، بھر پیٹ کرتے. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اور اسماعیل بھی ہیں، ادریس بھی ہیں، اور ذا الکفل بھی ہیں. کل من الصابرین، اور یہ سب کے سب صبر کرنے والوں میں سے. اسماعیل علیہ السلام کو جان رہا ہے، ادریس علیہ السلام کو بھی جان رہا ہے. اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے صاحبزادے، اور ادریس حضرت نوح علیہ السلام. بالکل شروعاتی دور میں ہیں، یہ بالکل شروعاتی دور. حضرت ادریس حضرت نوح سے پہلے ہیں، حضرت شیس کے بعد ہے. اور ذا الکفل، کفل کے بارے میں، ذا الکفل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کون ہے یہ؟ اس معاملے میں حدیث کے اندر ایک واقعہ آیا، کئی واقعات ذکر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن وہ صرف کفل کے بارے میں ہے، ذل کفل نہیں ہے. اور اس معاملے میں قرآن سے اتنا ہی کہتا ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں، ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں ابھی حال ہی میں، مولانا مناظر احسن گیلانی، رہنے والے یہی بہار کے ہیں، انتقال ہو گیا. بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم، علامہ مناظر احسن گیلانی کہا جاتا ان کو. بہت بڑے عالم، مصنف. تو انہوں نے ایک بات کہی ہے اور کہا ہے کہ ذل کفل سے مراد یہاں پر یقینی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایک گمان لگایا جا سکتا کہ ہو سکتا ہو وہی ہوں، اور ایسے قرائن پائے جا رہے ہیں. ذل کفل گوتم بدھ کو کہتے ہیں. اصل میں عربی میں پا نہیں آتا، اردو میں جیسے پاتا نا الف با پا، عربی میں پا نہیں آتا، پا کو کاف سے بدل کے بولتے ہیں. تو کیا ہو جائے گا؟ کفیل کو اگر کپل کیا ہوگا؟ کپیل ہوگا نا. تو کپل ایک جگہ ہے، ایک ریاست ہے، اس زمانے میں رہی. تو ذل کفل، ذا کے مطلب والا، کپل والا، کفل والا. اور پھر اور بھی بہت سارے یعنی چیزیں اس میں انہوں نے لکھا ہے مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو یقینی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایک گمان لگایا جا سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے اس لیے کہ بہت ساری 1.25 انبیاء تشریف لائے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی، چونکہ قرآن میں ان کا اور کوئی ثبوت نہیں ملتا، اس لیے ہم یقینی طور پر تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کی تعلیمات، ان کی ہدایات سے ایسا لگتا ہے کہ نبی رہے ہوں گے وہ. کل من الصابرین، اور یہ سب کے سب صبر کرنے والے ہیں. وَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان سب کو اپنی رحمت میں داخل کیا. إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ سب کے سب نیکوکار ہیں، صالح لوگ ہیں.
صالحین لوگ ہیں یہ. اب آگے جو تذکرہ فرمایا وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. یہ دعا تو تقریباً سب کو یاد ہوگی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور مچھلی والے، نون کے مطلب ہے مچھلی. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ، اور مچھلی والے جب وہ مارے غصے کے چل دیے، نکل گئے. حضرت یونس علیہ السلام جب اپنے قوم کو سمجھا رہے، نصیحت کر رہے، بتا رہے کہ بھائی اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو پوجو، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگو. قوم جیسی تھی ویسی رہی. اور یہاں پر حضرت یونس علیہ السلام سے ایک اجتہادی غلطی کہتے ہیں، ایک سہو ہو گیا. سہو یہ ہوا کہ سمجھا رہے ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں. اللہ کا عذاب آ جائے گا سمجھ لو، لیکن قوم عذاب آ رہا، ابھی تک آیا نہیں، کہاں ہے تمہارا عذاب. قوم خوب کرتی رہی. اور اللہ کا عذاب آتا کب؟ ابھی اللہ کا عذاب آیا نہیں ہے، یہ آ ہی چلا ہے. لیکن حضرت یونس علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی ہیں، اور نبی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا. یونس علیہ السلام کو ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں آیا کہ آپ یہاں سے، جب اللہ کا عذاب آنے والا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نبی کو حکم دیتا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیے، آپ یہاں سے نکل جائیے. لیکن یونس علیہ السلام کو بھی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، اور اللہ کا عذاب آنے ہی والا تھا کہ یونس علیہ السلام نکل گئے وہاں سے. قوم مان نہیں رہی ہے، چڑچڑا کر کے، جذبات میں آ کر کے نکل گئے غصے میں. اللہ تعالیٰ تو چونکہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اس کی پکڑ اتنی زیادہ سخت ہوتی ہے. اتنی ہی زیادہ اس کی پکڑ سخت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور مچھلی والے جب وہ غصے سے نکل گئے، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، انہوں نے گمان کر لیا کہ اس کی قدرت سے نکل گئے. اس پر حضرت علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بڑی اچھی بات لکھی کہ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ یہاں پر حضرت یونس کے دل میں یہ خیال نہیں کہ ہم اللہ کی یہاں سے نکل گئے تو اللہ کی قدرت سے باہر ہو گئے. دیکھنے والے کو ایسا گمان ہو رہا ہے کہ حضرت یونس اللہ کی قدرت سے نکل گئے. حضرت یونس کے دل میں یہ خیال نہیں ہے. یونس علیہ السلام نکل گئے، کشتی میں سوار ہو گئے، اور پھر کشتی میں کیا گیا، کشتی ہچکولے کھانے لگی. اب لوگوں نے کہا بھائی کون ہے کشتی میں جو ہے اپنا نام پیش کر دے. حضرت یونس جانتے کہ بھائی ہم ہی ہیں، چونکہ اللہ کے حکم کے بغیر ہم نکل چکے نا، ابھی حکم آیا نہیں اللہ کا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں جب تشریف فرما تھے، قریش مکہ نے ظلم کے پہاڑ توڑے، آپ نے سب کو بھیج دیا ہجرت، تمام کے تمام اکثر صحابہ چلے گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے نا، نبی کا معاملہ اور عام انسان کا معاملہ اللہ سے بالکل الگ ہے. نبی کو اللہ تعالیٰ نے معصوم عن الخطا کیوں رکھا؟ اس لیے کہ نبی کا ہر عمل، نبی کا ہر طریقہ شریعت بنتی.
اور عام آدمی کا عمل شریعت نہیں بنتا. کشتی چھلانگ لگاتی ہے کہاں؟ سمندر میں. اور مچھلی نکل گئی، مچھلی کے پیٹ میں رہے. آگے فرمایا فنادا فی الظلمات، اور اس اندھیرے میں تاریکی میں اس نے پکارا. کس نے پکارا؟ یونس علیہ السلام نے پکارا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کیا کہا؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، سبحانک تیری ذات پاک ہے ہر عیب سے، انی کنت من الظالمین یقیناً نہیں ظالموں میں سے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستجبنا له، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا. ونجیناہ من الغم، اور اس سے ہم نے غم کو دور کر دیا ہے. وکذالک ننجی المؤمنین، اور ہم اسی طرح سے ایمان والے کو، مومنین کو نجات دیتے ہیں. جب کوئی مصیبت آ جائے اللہ ہی کو انسان پکارے، اور اللہ سے مانگنا یہ صبر کے منافی نہیں ہے. مصیبت آ گئی اس پر اللہ تعالیٰ سے سب مانگنا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا، اور اللہ تعالیٰ سے کہنا اے اللہ تعالیٰ یہ مصیبت ہے، اے اللہ اس کو دور کرنے والی ذات آپ ہی کی ہے. اگر اس مصیبت پر آپ مجھ سے راضی ہیں تب تو ایسی 1000 مصیبتوں قربان، ایسی 1000 مصیبتوں پر بھی ہم قربان. شرط کہ تو راضی ہو جائے، تو راضی پھر کوئی پرواہ نہیں. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. اور زکریا پر بھی ہم نے فضل کیا جب اس نے پکارا اپنے رب کو. کیا پکارا؟ رب لا تذرنی، اے پروردگار لا تذرنی مجھے نہ چھوڑ تنہا. وانت خیر الوارثین، اور تو بہترین وارث عطا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے. یہ دعا ہے، اور بہت مجرب دعا ہے یہ. جس کے اولاد نہ ہو اگر اس دعا کا ذکر کرے، اس دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اولاد نرینہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. فاستجبنا له، تو ہم نے اس کی بھی دعا کو قبول کیا. ووهبنا له یحییٰ، اور ہم نے اس کو یحییٰ عطا کیا. واصلحنا له زوجا، اور اس کی بیوی کو بھی اس قابل ہم نے بنا دیا. کیونکہ حضرت زکریا کی جو اہلیہ تھی تو پھر وہ بھی تو بالکل بوڑھی تھی نا، بڑھاپا میں بچہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا واصلحنا له، اور ہم نے اس کی بیوی کو یعنی حضرت زکریا کی اہلیہ محترمہ کو ہم نے اس لائق بنا دیا، اصلاح کر دی اس کی. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یقیناً وہ لوگ خیر کے کاموں میں بڑی جلدی کرتے ہیں. خیر کا جو بھی کام آیا، نیکی کا جو کام آیا اس میں جلدی کرتے ہیں، اس میں ہیلا بہانہ نہیں ڈھونڈتے یہ ہوگا تو یہ ہوگا. ترجیحات. آج جو ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ ترجیحات کا. کیونکہ ہم لوگ سمجھتے نہیں، ترجیح سمجھتے ہو نا؟ ترجیحات کا مطلب یہ کس کام کو ہم پہلے کریں. یہ پہلے کریں یا یہ پہلے کریں. تو جب اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کا قانون آ جائے، تمام کام پیچھے. ہم لوگ اسی چیز کو نہیں سمجھتے، ترجیحات کو. اللہ کا جب حکم آ گیا اب کوئی سنوائی نہیں. چاہے دنیا کا کوئی کام ہو، نقصان ہو تو ہو، اس کا حکم ہے، ہم اس کے بندے ہیں. ہم کسی کے آفس میں کام کرتے ہیں اور اسی کا کام ہم کر رہے ہیں، کوئی کام
اور اس نے کہہ دیا کہ اچھا اس کام کو بھی چھوڑ دو، یہ والا کام اس کو کر لو، کہنا ہے ہم یہ والا کر لیں گے، اس کے وعدے کریں گے۔ کمپنی رکھے گی، مالک رکھے، باس رکھے گا، کان پکڑ کے باہر کر دے گا۔ اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب اللہ کا حکم آتا تو یہ کیوں نہیں سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، وہ نیکی کے کاموں میں بڑی جلدی کرتے ہیں، یدعوننا رغبا ورہبا، اور ہمیں پکارتے ہیں امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، وکانوا لنا خاشعین، اور وہ لوگ ہم سے بڑے ڈرنے والے ہیں۔ جتنے انبیاء کا جو تذکرہ ہے ابھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، سب کے سب اللہ کے خاشعین، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، اب یہاں سے پھر حضرت مریم کا تذکرہ مختصر انداز میں، کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے۔ سبحان اللہ۔